آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس پہ ہم اس بات پہ توجہ کر رہے ہیں کہ ٹک ٹاک پر مزید پیسہ کیسے کمایا جائے. تو بنیادی طور پہ ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ وہاں بھی کیا بیسیکلی چلتا ہے جس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ پیسہ کم وقت میں کمایا جا سکتا ہے. تو اس پہ آج ہم بات کریں گے. تو یہ جو مشورہ ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں اس کے پیچھے ہمارا 22 سال کا تجربہ ہے، جس کے ذریعے ہم مختلف مارکیٹوں میں 22 سال سے سیل کرتے آ رہے ہیں. تو یہ ایک ٹوٹلی پریکٹیکل مشورہ ہے. اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں ٹک ٹاک اور دوسری مارکیٹوں میں بھی. تو جسٹ توجہ سے سنیے. تو جو باتیں ہم اس سارے ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے، اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس کو تیزی کے ساتھ اپنے اکاؤنٹ کے اوپر اپلائی کریں، تو برائے مہربانی ویڈیو کے دوران جو بھی اہم نوٹ اور نکات ہوں گے آپ اسے نوٹ کرتے جائیے. تو اس کے لیے آپ ایک کاغذ اور قلم اپنے پاس رکھیں، کیونکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے نوٹ ہیں یہ آپ کے بہت کام آئیں گے. اچھا چلیں، اب بات یہ ہے کہ ٹک ٹاک پہ پیسے کمانے کے طریقے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ چیز جس سے سب سے زیادہ پیسہ کمایا جاتا ہے وہ ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے ان کا مسئلہ حل ہو جائے. یہ مسئلہ حل ہونے سے مراد کیا ہے؟ عام زندگی میں ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. طرح طرح کے لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں. تو ابھی میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں دوں گا. تو آپ اگر ان مسئلوں کے ساتھ ان کے حل بھی بتائیں گے، اور تب جا کے لوگ آپ کی ویڈیوز کو دیکھنا شروع کریں گے، اور پھر زیادہ سے زیادہ آپ کے ویوز ہوتے جائیں گے، اور پھر زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی ویڈیو کو دیکھنا شروع کر دیں گے. تو چلیے ہم بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو ان کے مسئلوں کا حل بتایا جائے، اور خاص طور پہ ایسے مسئلے جس سے ان کو بہت نفرت بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کے بال سفید ہیں اور آپ اس کو اس کا حل بتا دیں کہ لو بھی آپ کے سفید بال کالے فوری طور پہ ہو سکتے ہیں، تو یہ تو اس کا مسئلے کا حل ہو گیا نا. اسی طرح اگر کسی کے بال گرتے ہیں، کسی کے بال تکیے پہ گر رہے ہیں، کسی کے بال شاور میں گر رہے ہیں، اور کسی کے بال برش پہ گر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت ایموشنل جذباتی مسئلہ ہے مردوں اور عورتوں کے لیے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہو گیا. اور اگر آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے تو دیکھنے والے اس کو ضرور دیکھیں گے. اسی طرح اگر کسی آدمی کے فون کی بیٹری بہت سپیڈ کے ساتھ ختم ہو رہی ہے، تو یہ تو ایک پوری دنیا کا مسئلہ ہے جس پہ لوگ بہت زیادہ ان کو ٹینشن بھی ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ فرسٹریٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے تو ڈیفینیٹلی لوگ آپ کی بات سنیں گے اور دیکھیں گے بھی. اسی طرح اگر کسی آدمی کا فون بہت سلو چارج ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے کتنی زیادہ غصے والی بات ہے، اسپیشلی جب وہ بہت جلدی میں ہو اور اس کا فون بھی نہ چارج ہو رہا ہو. اسی طرح اگر آپ کے گھر میں بہت ساری کیبلز ہیں، ادھر ادھر اور سب میس بنا پڑا ہے، تو آپ کے پاس اگر کوئی طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ لو بھائی اگر اس طرح کا مسئلہ ہے تو اس کا حل یہ ہے. اسی طرح اگر کسی کی سانس جو ہے وہ بری ہے، اس میں سے بدبو آتی ہے، تو وہ لوگوں کے لیے ایک امبیرسمنٹ کی بات ہے جس کے بارے میں وہ بات نہیں کرتے کہیں بھی. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہو گیا. اگر آپ اس کا کوئی حل بتا سکتے ہیں تو یہ بھی بات لوگ غور سے سنیں گے. اسی طرح اگر کسی کے دانت جو ہیں وہ پیلے مطلب سفید نہیں ہیں، تو لوگ اس کا ایک جلدی سے حل چاہتے ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتے. ان کے کو فوری حل چاہیے کہ اچھا ان کے جو پیلے دانت ہیں وہ سفید کس طرح ہو سکتے ہیں. اسی طرح لڑکیاں ہیں یا پھر مرد بھی ہیں، اگر ان کے چہرے کے اوپر دانے نکل آتے ہیں تو وہ ان کے لیے بہت مشکل سی بات ہے. تو ان کو بہت مشکل لگتا ہے لوگوں کے سامنے جانا. تو اگر اس طرح کا بھی کوئی حل نکل سکتا ہے تو بتائیں لوگوں کو. اسی طرح لوگوں کی آنکھوں کے نیچے کالے سیاہ دائرے پڑ جاتے ہیں، تو اگر آپ اپنی فوٹو میں دکھائیں کہ لو بھی یہ دائرے پڑ رہے ہیں آنکھوں کے نیچے اور اس کا حل یہ ہے، تو یہ ایک اس طرح کا مسئلہ ہے جو بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے.
तो इस बात को भी सुना जाएगा और लोग आपकी वीडियो को देखेंगे। इसी तरह एक बहुत कॉमन सा मसला है कि लोगों के जूतों में से बहुत ज्यादा बदबू आती है। तो अगर आप दिखाएं कि लो भी ये बदबूदार जूते हैं और उसका ये हल है, तो ये भी एक बड़ा अच्छा टॉपिक है। इस तरह की बेशुमार मसाले हैं कि जिनको आप टिकटॉक पे शो करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि कोई जेन्युइन मसला जो इंसानों को होता है और उसका एक जेन्युइन सॉल्यूशन और हल अगर आप बता सकते हैं तो फिर तो आपकी वीडियो को लोग देखेंगे। लोग जब कपड़े पहनते हैं उनको इस बात से बहुत नफरत होती है कि उनको कपड़े इस्त्री करने पड़ जाएं, या जो भी आदमी या जो भी औरत कपड़ों को इस्त्री कर रही होती है उसे इस बात से बहुत चिढ़ होती है कि उसको कपड़े इस्त्री करने पड़ रहे हैं, क्योंकि कपड़ों में इतनी सलवटें पड़ जाती हैं कि वो इस्त्री किए बगैर नहीं पहने जा सकते। तो अगर तो आपके पास उसका कोई हल है और आप लोगों को दिखा सकते हैं कि ठीक है, ये देखें आपके कपड़े आपको इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं है और इसमें से ये सलवटें भी गायब हो गई। तो इस तरह के मसले जैसे लैपटॉप है, टीवी है, फ़ोन है, जैसे इन चीज़ों की स्क्रीन हमेशा ही गंदी नज़र आती है और ये बहुत गुस्से वाली बात होती है, इंसानों को बहुत गुस्सा दिलाती है। स्क्रीन हमेशा गंदी नज़र आती है, फ़ोन की भी, टीवी की भी, लैपटॉप की भी। इस तरह का कोई हल उनको दें, क्योंकि ये जेन्युइन मसले हैं। इस तरह लोग छोटी छोटी चीज़ों को गुम कर देते हैं, जैसे उनकी चाबियां हैं, रिमोट गुम हो जाता है और ये रोज़ाना की बुनियाद पे होता है हर घर में। कभी किसी की चाबी गुम हो रही है, कभी रिमोट गुम हो गया और छोटी छोटी चीज़ें जो गुम हो जाती हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को गुम होने से बचने के लिए अगर आपके पास उसका कोई हल है, यानी कोई इस तरह का तरीका कि जहां पे लोगों की वो चीज़ें ना गुम हो, तो एक तरफ आप उनका मसला दिखाएं स्क्रीन के ऊपर और दूसरी तरफ उसका हल दिखाएं। तो इस तरह करके अगर आप मसला और उसका हल दिखाएंगे तो ही लोग आपकी वीडियो देखेंगे। और जैसे ही आप उसके मसला और हल दिखाते हैं तो जो देखने वाला होता है उसके पास सिर्फ 2 या 3 सेकंड होते हैं जिसमें उसने ये फैसला करना होता है कि ये वो प्रोडक्ट या ये वो चीज़ जो ये बंदा मुझे दिखा रहा है, क्या ये मेरा मसला हल करेगी या नहीं। तो अब आपकी वीडियो या वो चीज़ जो आप बेचने जा रहे हैं उस वीडियो में वो इस तरह की होनी चाहिए कि वो जो देखने वाला है वो 2 या 3 सेकंड के अंदर अंदर ये फैसला कर ले कि हाँ, ये चीज़ मेरा मसला हल कर सकती है। जैसे मैंने आपको बहुत सारे मसाइल हैं जो बताए हैं जो लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पे होते हैं, तो लोगों को उन मसलों का हल चाहिए। तो अगर तो आप उनका हल दे सकते हैं तो फिर तो आप टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे एक बात तय हो गई कि टिकटॉक वायरल होने के बारे में नहीं है। जैसे वो लोग कहते हैं कि वो मेरी वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रही, तो बुनियादी तौर पे ये वायरल होने की बात नहीं है। असल चीज़ ये है कि टिकटॉक पे आप अगर लोगों को उनके मसाइल याद कराएंगे और फिर उनका हल भी बताएंगे अपनी उस वीडियो में जो आपने अपलोड की है, तो फिर तो ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी चीज़ बेच सकते हैं टिकटॉक पे और वो बड़ी स्पीड से बिकेगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप कहें कि ले भी हम ये बेचने जा रहे हैं, ये एक मेकअप है जो बहुत स्पीड से पहना जा सकता है और इसी तरह मेकअप बहुत स्पीड से उतारा भी जा सकता है। तो आपको भी पता है कि जब लड़कियां मेकअप करती हैं वो सारा दिन लगाती हैं और जब वो मेकअप उतारती हैं तो भी सारा दिन ही लगाती हैं। तो इसलिए अगर आपके पास कोई इस तरह की चीज़ है कि जिससे वो 5 मिनट में मेकअप कर लें और इसी तरह 2-3 मिनट में उनका मेकअप उतर भी जाए, तो फिर तो वो आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी और वो जो आपकी मेकअप करने वाली और मेकअप उतारने वाली चीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा ही सेल हो जाएगी। तो ये वो तरीका है बुनियादी तौर पे कि ये भी एक मसला है कि मेकअप लड़कियों का एक बहुत बड़ा मसला है
ٹھیک ہے، تو آپ ان کو یاد کرائیں کہ یہ وہ مسئلہ ہے جو آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ سامنا کرنا پڑتا ہے، کہ آپ کو میک اپ کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کو میک اپ اتارنا پڑتا ہے، تو میرے پاس اس کا یہ حل ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کہاں سے شروع کیا جائے، تو اس کے لیے آپ کے پاس دو طریقے ہیں جن سے زیادہ آمدنی آپ کما سکتے ہیں بہت تھوڑے ٹائم پہ۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ٹک ٹاک شاپ جو ہے، جو ان کی اپنی دکان ہے، ان کی ویب سائٹ پہ اس میں اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور اس کے اوپر اپنے جو کچھ بھی سامان آپ کے پاس بیچنے کے لیے ہے، کوئی بھی پروڈکٹ ہے، وہ اس میں لگا دیں اور پھر ان کی ویڈیوز بنائیں، اور جیسے میں نے بتایا ہے کہ لوگوں کے مسائل اور ان کا حل ان ویڈیوز کے ذریعے پیش کریں، اور ساتھ اپنا جو آپ بیچنے جا رہے ہیں پروڈکٹ وہ شو کریں کہ یہ چیز ہم بیچنے جا رہے ہیں اور یہ آپ کا مسئلہ اس طریقے سے حل کر دے گی۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا پروڈکٹ نہ لیں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے کوئی چیز بیچنے کے لیے تو کسی اور کی کوئی چیز لے کے وہ بیچنی شروع کر دیں۔ دونوں طریقے ہی کارآمد ہیں، دونوں طریقوں سے ہی آپ اچھی خاصی آمدنی جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر کما سکتے ہیں۔ لیکن پھر یاد رہے کہ صرف جو سب سے زیادہ چیز بکتی ہے ٹک ٹاک پہ وہ ہے لوگوں کے مسائل کا حل۔ جیسے آپ روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی چیز لینے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ چیز ہمارے مسئلے کا حل ہے۔ چاہے صبح اٹھ کے کوئی آدمی دودھ لینے جا رہا ہے، کوئی آدمی دہی لینے جا رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی گاڑی میں پیٹرول ڈلوا رہا ہے، تو اسی طرح آپ کوئی بھی چیز اپنی اس ٹک ٹاک کی شاپ پہ لگائیں گے تو وہ اس طرح کی چیز ہونی چاہیے جس سے لوگوں کا مسئلہ فوری حل ہو جائے، اور جس کو دیکھنے کے بعد لوگ فوری طور پہ کہیں کہ ہاں یہ وہ چیز ہے جو مجھے سخت ضرورت ہے۔ اچھا، اب ایک اور طریقہ ہے، اسے کہتے ہیں ڈراپ شپنگ، کہ جو بھی کوئی قابل اعتماد کمپنی ہوتی ہے، آپ کیا کریں کہ اس کے جو پروڈکٹ ہیں، یعنی کوئی ایسی کمپنی جس پہ اوپر آپ کو بھروسہ ہے، جسے آپ ذاتی طور پہ جانتے ہیں کہ یہ واقعی ہی کچھ نہ کچھ بیچتے ہیں اور بڑے عرصے سے بیچتے ہیں، تو اگر ہم ان کا جو پروڈکٹ ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر بیچیں گے تو یہ ہمارے کسٹمر کو پہنچا دیں گے یا وہاں جیسے بھی ہے ڈیلیور کروا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو کہتے ہیں ڈراپ شپنگ۔ لیکن اس کو یہ جو ڈراپ شپنگ ہے اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کمپنی جس کا آپ وہ پروڈکٹ لگا رہے ہیں، جس کی وہ چیز بیچنے کے لیے، وہ ایک قابل اعتبار کمپنی ہونی چاہیے، اور وہ جو چیز آپ بیچنے جا رہے ہیں وہ بھی ایک اچھی کوالٹی کی ہونی چاہیے۔ تو اس طرح بھی آپ بغیر کوئی پیسہ لگائے اس کمپنی کا پروڈکٹ لگا لیں، جب وہ بک جائے تو پھر آپ کو چونکہ پیسے پہلے ٹک ٹاک دے دیتی ہے تو آپ انہی پیسوں سے اس کمپنی سے وہ پروڈکٹ خرید لیں اور پھر اپنے کسٹمر کو شپ کر دیں، یا آپ اس کمپنی کو کہیں کہ وہ جو ہے اپنا پروڈکٹ آپ کے کسٹمر کو شپ کر دے۔ جیسے یہاں پہ میں نے اپنی ویب سائٹ بھی شیئر کی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ یہاں جا کے اگر دیکھیں تو یہاں پہ بہت سارے پروڈکٹ ہیں۔ تو اگر آپ یہ پروڈکٹ مثال کے طور پہ، میں اس وقت انگلینڈ میں بیٹھا ہوں، تو آپ نے اگر انگلینڈ میں کوئی چیز بیچنی ہے تو آپ یہ پروڈکٹ ویسے ہی لگا لیں، جا کے کہیں بھی سوشل میڈیا پہ واٹ ایور، واٹس ایپ پہ بیچنا شروع کر دیں، کہیں پہ بھی بیچنا شروع کر دیں، فیس بک پہ لگا لیں، ای بے پہ لگا لیں، امیزون پہ لگا لیں۔ تو جیسے آپ دیکھیں گے کہ اس ویب سائٹ پہ آپ کو پکچرز بھی نظر آتی ہیں، پرائس بھی نظر آتی ہے، تو آپ اس کے اوپر اپنا مارجن رکھ کے لگا لیں اس کو کسی بھی ای بے، امیزون، ٹک ٹاک، جہاں پہ بھی۔ تو اگر یو کے میں کہیں وہ چیز آپ کا کسٹمر خرید لیتا ہے تو ہم اس کو یہاں سے ڈائریکٹلی اس کو بھیج دیتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی چیز 20 پاؤنڈ کی بیچ دیا ہے تو آپ وہ چیز ہم سے 10 پاؤنڈ میں خرید لیتے ہیں پاکستان میں بیٹھے بیٹھے، تو آپ کو 10 پاؤنڈ بچ جاتے ہیں، ہم آپ کے کسٹمر کو یہاں سے وہاں شپ کر دیتے ہیں۔
تو اس چیز کو کہتے ہیں ڈراپ شپنگ. لیکن ڈراپ شپنگ کے لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو کمپنی ڈراپ شپ کر رہی ہے، جیسے کہ ہم کر رہے ہیں، تو ہمارا چونکہ 22 سال کا تجربہ ہے، تو لہذا ہم ایک قابل اعتبار کمپنی ہیں. ہم 22 سال سے یو کے میں چیزیں بیچتے ہیں. تو آپ نے بھی اسی طرح کوئی اس طرح کی کمپنی ڈھونڈنی ہے، چاہے آپ پاکستان میں یہ کام کر رہے ہیں، چاہے آپ امریکہ میں کر رہے ہیں، کہیں پہ بھی، تو آپ اس ملک کی وہ کمپنی ڈھونڈیں جہاں پہ آپ ٹک ٹاک یا کسی بھی اور ای بے، امیزون وغیرہ پہ بیچ رہے ہیں. تو وہ جو کمپنی ہے اس کے جو پروڈکٹ ہیں وہ آپ یوز کریں بیچنے کے لیے، اور پھر ان کے ساتھ اپنا ایک اکاؤنٹ کھول لیں ڈراپ شپنگ کا، تو وہ آپ کے کسٹمر کو خود سے ہی شپ کر دے گی. اس طرح آپ جہاں پہ بھی دنیا میں بیٹھے ہیں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. آپ گھر پہ صرف اپنے کمپیوٹر کے اوپر بیٹھیں، وہ جو ڈراپ شپنگ کمپنی ہے جیسے کہ ہماری کمپنی ہے، آپ وہاں سے خریدیں اور اپنے کسٹمر کو شپ کر دیں. یہ ایک دوسرا طریقہ ہے کام کرنے کا، اور یہ ایک بہت آسان طریقہ خیال کیا جاتا ہے پوری دنیا میں، جہاں پہ آپ کو کسی قسم کا کوئی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ پہلے بیچیں، پہلے آپ کو پیسے آ جائیں گے بیچنے سے، تو اس پہ اپنا مارجن رکھ کے بیچ لیں. بعد میں آپ انہی پیسوں سے وہ چیز خرید کے اپنے کسٹمر کو ڈائریکٹ ہی اس کمپنی سے بھجوا دیں. تو یہ چیز ہے ڈراپ شپنگ. تو یہ ایک پیشہ ورانہ مشورہ ہے کہ آپ صرف ویڈیو بنانے کی بجائے ویڈیو کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز بھی لے کے آئیں جس کو آپ بیچیں، اور اس چیز سے یا اس پروڈکٹ سے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں، تو پھر تو ٹھیک ہے. تو ہمارا مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس صرف ویڈیو ہے اور کوئی بیچنے کے لیے چیز نہیں ہے، تو پھر تو انکم کمانا بہت مشکل ہے. تو اس لیے کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈیں جس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ویڈیو بھی بنائیں. تو چلیے یہاں پہ ایک چیز طے ہو گئی کہ ٹک ٹاک پہ جو سب سے زیادہ چیز بکتی ہے وہ کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا پروڈکٹ جس سے دوسروں کا کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے. وہ مسئلہ چاہے کسی بھی طرح کا ہو، جیسے میں نے آپ کو بہت ساری مثالیں دی ہیں. تو یا تو آپ وہ پروڈکٹ کہیں سے لے آئیں، یا کسی اور سے لے لیں، یا کسی دوسری کمپنی کا لے لیں. تو پھر بھی اگر آپ کو نہیں مل رہا تو آپ ایسے کریں، آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں. میرا ای میل ایڈریس یہاں پہ لکھا ہوا ہے startsellingonline@hotmail.com. اب ایک اور طریقہ جو ٹک ٹاک پہ ہے جس سے آپ زیادہ آمدنی حاصل کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ مارکیٹنگ کرنی شروع کر دیں. کسی دوسری کمپنی کے جو بھی کوئی مصنوعات، ان کے کوئی بھی پروڈکٹ ہیں، آپ ان کو لگا کے ان کی مارکیٹنگ شروع کر دیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو وہ کمپنی کمیشن دے گی. اس طرح بہت سے لوگ کمیشن کماتے ہیں اور اچھا خاصا پیسہ کماتے ہیں. تو آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ کوئی اس طرح کا پروڈکٹ ڈھونڈے، کوئی اس طرح کی مصنوعات، کوئی اس طرح کی چیز جو بہت زیادہ بکنے والی ہو، جس سے لوگوں کے زیادہ سے زیادہ مسائل حل ہونے شروع ہو جائیں، یا دوسرے الفاظ میں وہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کو بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہوں روزمرہ کی زندگی میں. اور وہ بنانے والے جو ہے، یا وہ بنانے والی جو کمپنی ہے، وہ کوئی بڑی کمپنی ہو، تاکہ جب آپ اس کی مارکیٹنگ کریں تو جب وہ بکے گا تو اس سے آپ کو اچھا خاصا کمیشن آ جائے گا. اس طرح آپ کی کوئی سرمایہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کی کوئی سردردی نہیں ہے. آپ جسٹ اس کی مارکیٹنگ کریں اور اس سے آپ اچھی خاصی انکم کو کمائیں. جو بڑی کمپنیز اور برانڈ جو ہوتے ہیں، وہ اپنی مصنوعات یا وہ کوئی بھی سروس جو وہ پرووائڈ کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر، وہ چاہتے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے اور ان کی مشہوری ہو جائے، بیسیکلی تشہیر ہو جائے. تو آپ ان کے برانڈ کو اس طرح لوگوں کو بتا کے ان کی تشہیر کر کے آپ بہت اچھی خاصی کمائی کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک بہت زیادہ اچھا طریقہ ہے پیسے کمانے کا. جیسے کہ کوئی سپانسرڈ ویڈیوز ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کسی کے پروڈکٹ یا کسی کی چیز کا ذکر کرتے ہیں آپ کی اپنی بنائی ہوئی ویڈیو میں، ٹھیک ہے، اور اس کی بنیاد پہ آپ کو وہ کمیشن دیتے ہیں. یا آپ کیا کرتے ہیں کہ کسی کا پروڈکٹ لیتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں اپنے ویوز دیتے ہیں اور ریویوز لکھتے ہیں،
اور اس کے ٹیوٹوریلز بناتے ہیں. تو اس طرح بہت سارے لوگ جب اس کمپنی کے پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں اور وہ ان ریویوز کو دیکھتے ہیں، تو جیسے جیسے وہ چیز مشہور آپ کرتے جاتے ہیں تو وہ کمپنی آپ کو زیادہ سے زیادہ کمیشن دیتی جاتی ہے. چلیے اب اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو برانڈز اور کمپنیز ہیں یہ ویڈیو بنانے والے کو پیسے کیوں دیتے ہیں. برانڈ کو یا کمپنی جو ہوتی ہے اس کو چاہیے ہوتی ہے توجہ، اعتماد اور اپنے جو بھی چیزیں ہیں ان کی سیل اور فروخت. تو بجائے کہ وہ کمپنی ٹی وی پہ جائے، اخبارات میں جائے اور جا کے اشتہارات دے اور اپنی مارکیٹنگ کرے اپنے برانڈ کی، وہ ان ویڈیوز بنانے والوں کو پیسے دیتے ہیں کیونکہ ان ویڈیو بنانے والوں کے پاس پہلے سے بہت سارے ان کے فالوور ہوتے ہیں جو ان کی بات کو سنتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں. تو اس طرح ان کے پروڈکٹ کی آٹومیٹک جو ہے نا وہ مارکیٹنگ ہو جاتی ہے، یا جسے کہتے ہیں مشہوری ہو جاتی ہے. تو وہ آپ کی جو بنائی ہوئی ویڈیو ہے وہ کمپنی اسی کو ہی مارکیٹنگ کے لیے یوز ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک مارکیٹنگ کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ وہ ویڈیو بنانے والے کو جو ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا رہا ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ اچھا تم اس طرح کرو کہ یہ جو ویڈیو تم نے بنائی ہے ہمارے پروڈکٹ کی، کیونکہ تم اس کو ہمارے پروڈکٹ کو یا ہمارے جو چیز ہے اس کو مشہور کر رہے ہو، تو چلو ہم تمہیں اس کے بدلے میں پیسے دیتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے یہ مشہور ہوتا جائے گا ہماری سیل بڑھتی جائے گی. تو کیونکہ یہ سارا کچھ تمہاری ویڈیو بنانے کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ تم لوگوں کو ہماری وہ پروڈکٹ دکھا رہے ہو جو بھی کوئی چیز ہم نے بنائی ہے. ٹھیک ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ چونکہ وہ جو ویڈیو بنانے والا ہے اس کے کافی زیادہ فالوور ہیں، تو لوگ اشتہارات کے مقابلے میں وہ ویڈیو بنانے والوں پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں اس پروڈکٹ کے حوالے سے. تو اس طرح وہ ویڈیو بنانے والا اس کمپنی سے، اس برانڈ سے اچھے خاصے پیسے کما لیتا ہے صرف وہ ایک ویڈیو ٹک ٹاک کے اوپر بنا کے. تو یہ ہے وہ طریقہ. اب برانڈز آپ کو کن کاموں کے لیے پیسے دیتے ہیں، یا وہ جو کمپنیز ہیں وہ آپ کو کس چیز کے لیے پیسے دیں گے. تو یہ جو کمپنی ہوتی ہے وہ آپ کو ان کاموں کے لیے پیسے دیتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ آپ برانڈ کے اس پروڈکٹ یا چیز کی ایک ویڈیو بنائیں. مثال کے طور پہ کہ یہ جو اس کمپنی کا پروڈکٹ ہے یہ کس طرح کام کرتا ہے، روزمرہ کی زندگی میں اس کا کیا استعمال ہے، پھر آپ اس کے کچھ فائدے بتائیں، اس پروڈکٹ کا نام اور اس کا ذکر کریں، اور آپ اپنی ویڈیو کے اندر اس کا ایک نارمل انداز میں ہی ذکر کریں، جیسے کہ دو آدمی کسی چیز کو آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ یہ ٹول یا یہ کوئی بھی جو چیز ہے جو میں روز استعمال کرتا ہوں یہ اس کمپنی کی ہے. میں کسی کو کہوں گا اوکے میں یہ سیمسنگ کا فون استعمال کر رہا ہوں، تو یہ سیمسنگ کا فون ہے. کوئی آدمی اگر مجھ سے میرے فون کے بارے میں پوچھے گا، تو اسی طرح آپ کچھ ریویوز یا ٹیوٹوریلز بنائیں گے. ٹھیک ہے. اس پہ بھی آپ یہی بتائیں گے کہ اچھا یہ جو آئٹم، یہ جو پروڈکٹ ہے، یہ جو چیز ہے یہ کس طرح سے کام کرتی ہے اور یہ کس کے لیے ہے، یعنی کن لوگوں کو یہ چیز استعمال کرنی چاہیے، اور اس چیز کے فائدے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کوئی نقصان بھی ہیں تو وہ بھی اپنی ویڈیو کے اندر ذکر کریں. تو اگر تو کوئی ایمانداری کے ساتھ یہ ریویوز دے گا جس سے عام لوگوں کا اعتبار بڑھتا جائے گا اس پروڈکٹ یا اس کمپنی کے بارے میں، تو پھر اس کمپنی کی زیادہ سے زیادہ سیل ہوتی ہے، تو پھر وہ کمپنی آپ کو زیادہ سے زیادہ کمیشن دیتی ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیسے کمائے جاتے ہیں ٹک ٹاک پہ. یہ بھی ایک طریقہ ہے جسے کہتے ہیں اسپانسرڈ ویڈیوز. ٹھیک ہے. تو آپ کسی کمپنی کا کوئی پروڈکٹ لیں جو مارکیٹ میں آیا ہے، اس کی ویڈیو بنائیں، اس کی اچھی سی ویڈیو بنائیں، اس کے بارے میں کچھ ریسرچ کریں انٹرنیٹ پہ کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے. تو پھر جب لوگ اس کو دیکھیں گے اور وہ جیسے جیسے پاپولر ہوگی آپ کی ویڈیو ٹک ٹاک کے اوپر، تو پھر وہ کمپنی آپ سے خود ہی رابطہ کرے گی. ٹھیک ہے. یہ بہت آسان طریقہ ہے. بہت سارے لوگ اس طرح ویڈیوز بناتے ہیں اور بہت اچھے خاصے پیسے کماتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں اگر آپ گھر کے اندر اپنے فون کے اوپر بیٹھے ہیں یا اپنے لیپ ٹاپ کمپیوٹر کے اوپر بیٹھے ہیں اور آپ اس طرح ویڈیوز بنا رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ،
تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی قسمت بھی چمک جائے۔ بہت سارے لوگ بہت سارا پیسہ کماتے ہیں اس طرح سے۔ اب نیکسٹ سوال یہ ہے کہ وہ جو برانڈز ہیں، جب آپ ان کے کسی پروڈکٹ کی ویڈیو بناتے ہیں تو پھر وہ آپ کو کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ تو برانڈ عام طور پہ جو ویڈیو بنانے والے ہوتے ہیں ان کو 4 طریقوں سے ڈھونڈتے ہیں۔ نمبر 1 جو ان کا طریقہ ہوتا ہے وہ آپ سے خود ہی رابطہ کرتے ہیں آپ کی ویڈیو کو دیکھ کے۔ جب آپ کا جو بنایا ہوا ویڈیو ہے وہ ان کے موضوع سے میچ کر جائے، یعنی ان کے برانڈ سے، تو وہ آپ سے ڈائریکٹ ہی رابطہ کر لیں گے، یا پھر وہ ٹک ٹاک پر آپ کو ڈائریکٹ میسج کریں گے، ٹھیک ہے؟ یا پھر وہ جو آپ نے اپنا ڈیٹیل دی ہوئی نا، اپنے بایو ڈیٹا جو کچھ بھی ٹک ٹاک کے اوپر، اس پہ آپ کا جو ای میل ایڈریس ہے وہ اس پہ رابطہ کریں گے۔ تو یا پھر وہ جو کریٹر نے جو کوئی بھی ویڈیو بنائی ہے پلیٹ فارم کے ذریعے، ٹک ٹاک کے ذریعے، تو وہ ٹک ٹاک کے ذریعے بھی آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز سب کے اوپر اپلائی ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کوئی بہت بڑی ویڈیو بنانے والے ہوں، بڑے زیادہ مشہور ہوں تو ہی آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ چھوٹے سے اکاؤنٹ کے ساتھ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، آپ چھوٹی سی کمپنی ہے یا آپ اکیلے ایک سنگل پرسن ہے تب بھی یہ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے کوئی بہت زیادہ فالوور ہوں یا کوئی بہت زیادہ آپ کے ویوز، ریویوز، ٹیوٹوریلز ہوں، کچھ بھی نہیں۔ صرف ایک چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ بس آج سے کوئی اچھی سی ویڈیوز بنائیں اور بس اپلوڈ کرتے جائیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر دیکھیں گے کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر برانڈ آپ کے ساتھ رابطہ نہ کرے تو آپ خود برانڈ سے رابطہ کرتے ہیں، آپ خود بھی برانڈ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ برانڈ کو ای میل بھیج دیں، یا آپ ٹک ٹاک یا انسٹاگرام پہ جا کے جو برانڈ کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ جا کے اس کو میسج کر دیں، اور وہاں پہ جا کے آپ اپلائی کر دیں کہ میں یہ چیز ویڈیو ایک بنائی ہے آپ کے پروڈکٹ کے بارے میں، تو اس حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کی کوئی پارٹنرشپ بنا لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں آپ کی کمپنی کو بزنس دے رہا ہوں، تو آپ اس کے بدلے میں میرے ساتھ کوئی کمیشن وغیرہ کا ایگریمنٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت آسان طریقہ ہے، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا کام کیجیے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک بہت ہی مفید کام ہے جس سے بہت زیادہ پیسہ جو ہے وہ تھوڑے وقت میں کمایا جا سکتا ہے گھر بیٹھ کے۔ اب جو تیسرا طریقہ ہوتا ہے کہ کمپنیاں یا وہ جو برانڈ ہیں وہ اس ویڈیو بنانے والے سے کیسے رابطہ کرتے ہیں، تو اس کا تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اب چونکہ جو ویڈیو بنانے والا ہے یا کانٹینٹ بنانے والا ہے وہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ وہ ٹک ٹاک کے اوپر ہو سکتا ہے وہ یوٹیوب پہ ہو، فیس بک پہ ہو، یا انسٹاگرام پہ ہو، یا اگین ٹک ٹاک پہ ہی ہو۔ تو وہ کمپنی جو ہوتی ہے وہ وہاں جا کے جو ہے نا خود بھی، چونکہ وہ وہاں سیل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ خود ہی اس سے رابطہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ اس حوالے سے جو کچھ بھی وہ بنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ تو اس کے لیے جیسے مثال کے طور پہ آپ اسپائر پہ چلے جائیں، اپ فلوئنس پہ چلے جائیں، میں نے یہاں پہ کچھ ویب سائٹ ڈالی ہیں، تو وہاں جا کے کریٹر جو ہے نا، جو ویب سائٹ بنانے والا ہے وہ وہاں جا کے بھی ان سے اپلائی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس ویڈیو کا جو باقی حصہ ہے وہ اس کے پارٹ 2 میں ہے، تو پلیز آپ اس کا پارٹ 2 بھی ضرور دیکھیے گا۔ میں نے اس کا لنک اسی ویڈیو میں کومنٹ سیکشن کے اندر دیا ہوا ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کیجیے، اور لائک کے لنک اور سبسکرائب کے لنک پہ کلک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔